بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جنت میں داخل ہو کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ اور انہیں جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب آگے ابلیس نے کہا تھا میں دنیا کو ان کے لیے سجا دوں گا، ان کی آنکھوں میں دنیا کی چکا چوند بھر دوں گا۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، بس طریقے نئے ہیں۔ آج کا شیطان انٹرنیٹ پہ ہے، وہ ہر اسکرین میں بیٹھا ہے، ہر کلک میں ایک چھپا ہوا فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا کا غرور، لوگ اپنی زندگی کو دکھاوا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی انسان کے قلب کو کھلا میدان بنا دیا گیا ہے، جہاں شیطان اپنے حساب سے کھیل سکتا ہے۔ ریا، شو آف اور لائکس کی بھوک، فیک نیوز، فحش میمز، غفلت کا کنٹینٹ، گیمز اور اینڈلیس انٹرٹینمنٹ، وقت برباد کروانا ابلیس کا نیا ہتھیار ہے۔ مینٹل ڈپریشن اور جیلسی، دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی نعمت بھول جانا۔ اسی دھوکے میں رکھ کر وہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی 2813ویں حدیث میں ابلیس سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے۔ اس کے چھوٹے شیطان آ کر کہتے ہیں میں نے کسی کو زنا میں ڈال دیا۔ ابلیس کہتا ہے کچھ خاص نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان کہتا ہے میں نے ایک شوہر اور بیوی میں طلاق کروا دیا۔ ابلیس خوشی سے جھوم اٹھتا ہے تم نے کمال کر دیا، پھر اسے اپنے قریب لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ آج کا نظام بھی اسی جال میں ہے، نکاح کو مشکل، زنا کو آسان، گھروں میں طلاقیں، فاصلے، میڈیا پر فساد، حلال مشکل، حرام آسان۔ یہ ہے آج کا شیطان کا نظام۔ قیامت کے دن لوگ جہنم میں گرتے ہوئے کہیں گے کاش ہم نے شیطان کی نہیں اللہ رب العزت کی بات مانی ہوتی۔ وہاں ابلیس ہنستے ہوئے کہے گا اللہ نے تم سے سچ کا وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، مگر وہ وعدہ جھوٹا تھا۔ میں نے صرف تمہیں بلایا، میں نے تمہیں اکسایا، لیکن گناہوں کو انجام تم نے خود دیا ہے۔ مجھ پر ملامت نہ کرو، خود پر ملامت کرو۔ لیکن جو لوگ شیطان سے بچے رہے، جو توبہ کرتے رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ ترمذی کی حدیث 3246 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر دی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے، کسی کان نے نہیں سنا ہے، اور کسی انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا ہے۔ صحیح مسلم کی 2835ویں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ایک ندا دینے والا پکارے گا تم سدا زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم سدا جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا،
تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی کمزوری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوش رہو گے، غم تمہیں کبھی چھو بھی نہ سکے گا۔ شیطان سے بچنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے ویسے تو کئی ساری دعائیں ہیں، لیکن میں کچھ چند دعاؤں کو یہاں پر عرض کرتا ہوں، ساتھ میں آمین ضرور کہنا۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ اے اللہ، میں شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی حاضری سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے محفوظ رکھ، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ نیچے سے مجھ پر ہلاکت نہ آئے۔ آمین۔ زندگی ایک امتحان ہے، شیطان آپ کا دشمن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے ارادے والوں کا کام ہے۔ سورۃ العمران آیات 186۔ اور آخری بات، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بس یہ یقین رکھو، تکلیف مصیبتیں کسے نہیں ہے، صبر کرو، اللہ بہت عطا کرے گا۔ السلام علیکم۔ آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ الخیر۔